السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان شر پسندوں کی نجیز حرکتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ ہر شر سے ہر آبا سے محفوظ رکھے آپ لوگوں کو۔ بہرحال مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے احکامات کو، ان کے اس فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ کس میں اتنی اوقات ہے، کس کی اتنی اوقات ہے؟ کون ہے خبیث کا بچہ ایسا نجیز حرکت کرنے والے؟ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ چاہے اگرچہ تو پورا فلسفہ، پوری زمینی پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس احکام کو جو انہوں نے دے دیے ہیں، اس کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ یہ ابھی ثابت ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کو خوشخبری یہ سنا دوں میں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں کہ نبور شرما کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جو اس کا کیس تقریباً 15 دن پہلے جی سی سی اور او آئی سی کے تھرو انٹرنیشنل کورٹ میں سبمٹ کیا گیا تھا، فائل کیا گیا تھا، اور وہاں کا فیصلہ آ گیا۔ وہاں کا فیصلہ یہ آیا کہ یہ صاف الفاظوں میں وہاں کے جسٹس نے یہ بتا دیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو بیلجیم پرتگال کے اندر بھی ایسی ہی گستاخی کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے تھے، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی، اس کو رسیوں پہ لٹکایا گیا۔ تو یہ جسٹس نے ایک سوال یہاں کی حکومت سرکار سے یہ کیا ہے کہ تم لوگ چاہتے تو چاہتے کیا ہے؟ تم نے بابری مسجد کے ساتھ اندیکھی کی، زیادتی کی، بابری مسجد کا قتل کیا، بابری مسجد کو شہید کیا، جو کہ ابھی بھی لوگوں کے دماغوں میں سے نہیں گیا، نہ کبھی جائے گا۔ بابری مسجد کا بھی انصاف ہوگا، لیکن اب اس سے پہلے اس وقت سارا عالم اسلام، اس وقت ساری دنیا کے اندر جس طریقے سے تمہاری نکتہ چینی کی گئی، تمہاری مذمت کی گئی، اس کے باوجود تم اس کو بچا رہے ہو۔ سیدھے سے انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ دیا کہ سرکار بچا رہی ہے اس کو، سرکار سپورٹ کر رہی ہے اس کو، سرکار پیچھے ڈال رہی ہے اس کو۔ سیدھے سرکار کو ٹارگٹ کیا اور سرکار کو کہہ دیا کہ ہم تم کو یہ حکم دیتے ہیں، جہاں پہ یہ قانون بنایا گیا ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، کہ جہاں پہ بھی اسلام کی کوئی گستاخی ہوگی یا کوئی اور مذہب کی بھی گستاخی ہوگی، کوئی اور مذہب کی بھی گستاخی ہوگی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا، تاکہ دوبارہ ایسی حرکت کوئی دوسرا شرپسند یا شرپسندی یا لنڈی ہو یا لنڈو ہو یا کوئی بھی ہو نہ کرے، کسی کی کوئی اوقات نہ رہے۔ یہ قانون لاگو ہو کے بھی تقریباً ابھی نہیں بولے تو 22 سال ہو چکے ہیں، 22 ایئرس۔ 2000 میں سپٹمبر کی 13 تاریخ کو یہ قانون لاگو ہو گیا تھا، قانون بن گیا تھا، لیکن ہمارے پاس الٹے لنگوٹے، متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے، کوئی چیز سے ان کو واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ دیش میں کیا ہوتا نہیں دیکھتے ہیں تو باہر کا کہاں سے دیکھیں گے؟ باہر کیا قانون بنا ہے، کیا قانون لاگو ہوا ہے، کس پہ کس کو فالو کرنا ہے، کون سے احکامات پہ عمل کرنا ہے،
ان کو کوئی لینا دینا نہیں. جب ان کی جب پھٹنے کی نوبت آتی صرف یہ لوگ پاؤں پہ گرتے ہیں, پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے ہیں, پپیے لیتے ہیں, لوگ بوسے لیتے, پھر اس کے بعد معافی مانگتے ہم سزا دیں گے سزا. یہ جملے بازی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا, اس سے بڑھتی ہے لوگوں کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. یہ چیز کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کو. بہرکیف جی سی سی خاص کر شیخ نواف الصباح اور شیخ طامی قطر کے امیر القطر اور سعودیہ, سارے لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ کے اس فیصلے کی سراہنا کی اور بڑی اس کا استقبال کیا اور بڑی تعریف کی, کافی ستائش کی بھائی. بہرکیف اب انہوں کس کے باپ کو بھی نہیں بچا سکتے, انہوں سزا دے دیے ان کے پاس تو ان کی خود کی بھی عزت رہ جائے گی ان کی, لیکن ان کی 2 کوڑی کی عزت رہے, یعنی معلوم ہے آپ لوگوں کو, یعنی اس چیز کے حد تک ان کی بات رہ جائے گی اور ان کے ساتھ برا نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے آگے بڑھ کر بابری مسجد کا بھی ذکر کیا گیا, گینواپی مسجد کا بھی ذکر کیا گیا, جو کودنے کی کوشش کرے تھے, الٹیے لنگوٹے جو ہے الٹے دوے مارنے کی کوشش کرے تھے. تو یہ کہا اسی نے کہ تمہارے پاس عوام کو بھڑکانا, عوام میں نفرت پیدا کرنا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ یہ سوال کیا انٹرنیشنل کورٹ نے, اور باضابطہ طور پر ہدایت سپریم کورٹ کو بھی دی. سپریم کورٹ سے بھی ایک سوال کیا گیا, ایک سوال پوچھا گیا کہ تم نے اس کے اوپر اسٹرانگلی ایکشن کیوں نہیں لیا ابھی تک, تم نے اس کے اوپر, جبکہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ چیز, تم سپریمو ہے دیش کے, تم سپریمو ہے, اس کے باوجود تم کس کے حکم کی تعبیر کر رہے ہیں, آخر تم کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا. اب یہ لوگ جواب 3 days کے اندر دینا ہے ان کو, چاشمبے کے دن صبح صبح ان کا جواب چلے جانا چاہیے, نہیں تو وہ لوگ اپنا فیصلہ جو دیں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب بھلا گودی میڈیا کتنا بھی چھپا لے, ہر چیز پہ تو پردہ ڈالتے ہوئے آ رہی ہے, پردہ ڈال کے تو ان کی یہ حالت ہو گئی. ماب لنچنگ ہمارے دیش میں عام ہو گئی, بلاತ್ಕಾری ہمارے دیش میں عام ہو گئی, بچے محفوظ نہیں رہے, عورتیں محفوظ نہیں رہے, یہاں تک کہ بھئی ایسے بھی کیسز ہے 70-80 ایئرس کی ضعیف خواتین, ضعیف عورتیں جو ریلوے اسٹیشنوں پہ جو اس پہ سوتی ہے, ویسے عورتوں کو اٹھا کے لے جا کر جنگلوں میں, سمجھے, ان کے ساتھ تک بلاತ್کار کیا گیا. یہ کیسے پاگلا ہیں, یہ کیسے نجیس سالے, کیسے نیچ حرکتیں کرنے والے ہیں. یہ مدھیہ پردیش ہو, بہار میں ہو, ایسے واقعات کافی پیش آئے جو کہ میرے پاس چشم دید بھی ہے اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہے, لیکن میں وہ ویڈیوز بتا کر آپ لوگوں کے دلوں سے کھیلنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں صرف آپ لوگوں کو بول رہا ہوں, بتا دے رہا ہوں, وہی کافی ہے. اب تپنے والوں کی تو تپتی رہے, لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑتا ابو فضل کو. ابو فضل کل بھی حق بولتے تھے, کل بھی سچ بولتے تھے, اور آج بھی سچ بولتے. سچائی بولنے کے لیے ابو فضل کسی سے ڈرنے گھبرانے والے کا نام نہیں ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو, آج سے نے 18-19 سال سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہوں میں, سمجھے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, فضول میں چبوترے مت کھسو, فضول میں کسی کو تکلیف مت دو, فضول میں کسی کا حق کھانے کی کوشش مت کرو. یہاں پہ کریں گے تو وہاں پہ کیسے ادا کرو گے؟
اس لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادتوں کی، آپ لوگوں کی توباؤں کی، آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے آج ہر جگہ مسلمان کا بول بالا ہو رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے، حق کی اور انصاف کی جیت ہو رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ بلقیس بانو جو 2000 میں گجرات میں گودرا واقعات تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، بلقیس بانو کے ساتھ جو گینگ ریپ کیا گیا تھا، جو ان دوشیوں کو، ان پاپیوں کو، ان بلاత్కాریوں کو جو رہا کر دیا گیا حکومت کی طرف سے، گجرات حکومت کی طرف سے، مٹھائیں تقسیم کی گئی، ان کو پھولیں پہنائے گئے، پٹاخے پھوڑے گئے انشاءاللہ تعالی۔ خیر وہاں کے جج کی تو ہم سراہنا کریں گے، وہ تو بولا ہے کہ یہ جو کری ہے گورنمنٹ بہت غلط کری ہے، پھر کورٹ کو جانے کے لیے اور آ کے اس کے اوپر دوبارہ وہ کرنے کے لیے بولا ہے۔ وہ تو بولیں گے انصاف ملا ٹھیک ہے، نہ تو ہم انٹرنیشنل کورٹ بھی جانے سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم انصاف کے لیے کہیں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا، ہم کو کسی کے باپ کی اتنی اوقات نہیں ہے جو ہم کو روک سکے۔ تو بہرحال کیف آج کی یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے، جو بہت جلد انشاءاللہ انوپر شرما سلاخوں کے پیچھے ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جتنے جو بچانے کی کوشش کرے ہیں اور جتنوں کا ہاتھ تھا ان سب کو سزا ملے گی۔ صرف نپور شرما ہو یا نوین جندل ہو، یہ دو نہیں، اس کے پیچھے کون کون تھے ذمہ دار، وہ سارے خاتیوں کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم۔